نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک واقعہ 5 باتیں۔ محترم سامعین، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن مجھے بعد میں سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی۔ اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے لیے میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ محترم سامعین، اس واقعے سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس واقعے سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت باقی تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ اگر آج کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا بھی ہے تو اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس واقعے سے دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آدمی کا منصب جتنا بھی بڑا ہو، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی غلطی پر ڈٹنے کے بجائے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں صدیق ہوں، میں بڑا ہوں، بلکہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ اس واقعے سے تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی معاملہ بن گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ معاملہ عدالت پہنچ گیا ہے تو عدالت میں جا کر جھوٹ نہیں بولنا بلکہ حق اور سچ کی بات کرنی ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی میری تھی، زیادتی میری طرف سے تھی۔ محترم سامعین، اس واقعے سے چوتھی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی ایسے شخص سے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے جس کے آپ پر احسانات ہوں تو ایسے شخص کو اس کے احسانات کی وجہ سے معاف کر دینا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان اور مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اس واقعے سے 5ویں بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ویسے کرنی چاہیے جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی، کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کیا تم لوگ میرے لیے میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں، تو اس کے بعد کسی نے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ یا پریشان نہیں کیا۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔